مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سناؤں، حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ سے ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ سے ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے
ماشاءاللہ سبحان اللہ حافظ محمد مشرف صاحب آقا حبیب کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش فرما رہے تھے. سامنے سے احتشام ختم قرآن کی محفل ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن جہاں انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، وہیں سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توصیف و ثنا بھی ہے. آقا کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والی یہ پیاری کتاب، اس کا ذرہ ذرہ، اس کا قطرہ قطرہ، اس کی زبر زیر، اس کی شد مد، اس کا ہر لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و ثنا کرتا نظر آتا ہے. کبھی علم نشرح لک صدرک کی صدائیں لگائی جاتی ہیں، کبھی یاسین کی صدائیں لگائی جاتی ہیں، کبھی طٰہٰ کہا جاتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہا جاتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں، اور کبھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر کے جام کی بشارتیں دی جاتی ہیں. سامنے سے احتشام اسی اسنا میں ایک شاعر لکھتا ہے کہ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا. باوجہ بلند کہہ دیں سبحان اللہ. ذرا نزدیک بھی ہو جائیں تاکہ میں آپ کو اپنی آواز بہتر طریقے سے سنا سکوں. لوگ اور بھی آ رہے ہیں، آپ برائے مہربانی ذرا نزدیک ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا. سنیے کہ شاعر لکھتا ہے کہ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر رنگ میں گل خوشبو میں، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں کی روانی میں، تلاطم میں بہر میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، غلما میں، ملائک میں، فردوس میں، حوروں میں، ارے جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا، اسرا میں بھی، اقصا میں بھی، سدرا میں، دہر میں، ارے سب شاہ سواروں میں تیرے نام کا چرچا، شعرا میں، خطیبوں میں، نقیبوں میں، ادب میں، سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا، اور فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان، پھر لاکھوں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا. کہتا ہے قمر وہ کبھی انگلی تو ہلائے، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا. انہی تمام اشعار کے سائے میں اس بزم کے اگلے سناخان حافظ محمد حسان صاحب آپ سے التماس کرتا ہوں آئیں اور مختصر سے وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان قرآن. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جب رنگ بر ہے بہار مدینہ، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں سارے مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں سارے مدینہ. مبارک رہے اندری وہ تمہیں گل، مبارک رہے
رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا ہم ایک نہیں رے زہار مدینہ ہم ایک نہیں رے زہار مدینہ الہی دکھا پھر دیار مدینہ الہی دکھا پھر دیار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار کا ذکر حافظ محمد حسان کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الہی دکھا پھر دیار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ۔ تو اسی دیار مدینہ کو دیکھنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، ان آنکھوں کے بارے میں شاعر خوبصورت بات لکھتا ہے۔ آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ قاری محمد سعید صاحب یہاں تشریف فرما ہے، علمی شخصیت، آپ کا یہاں آنا بھی باعث رحمت ہے۔ آپ کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ سارے احباب غور سے سماعت کیجئے۔ شاعر لکھتا ہے کہ انہیں یعنی کہ ان آنکھوں کو، وہ آنکھیں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دیدار میں کبھی تڑپتی ہیں یا کبھی دیار یار کو دیکھنے کے لیے تڑپتی ہیں، شاعر لکھتا ہے کہ انہیں حضور کے روزے پہ وار کر رکھ دو، انہیں حضور کے روزے پہ وار کر رکھ دو، نبی کے شہر میں آنکھیں اتار کر باوز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ انہیں حضور کے روزے پہ وار کر رکھ دوں، نبی کے شہر میں آنکھیں اتار کر رکھ دوں، پھر اس کے بعد نہ لاؤں کہیں عمل میں انہیں، نگاہ آپ
کے رخ سے گزار کر رکھ دوں، نگاہ آپ کے رخ سے گزار کر رکھ دوں، اور کچھ ایسا عشق عطا ہو کہ جانو دل اپنے فقط حضور کی خاطر سوار کر رکھ دوں۔ ارے آئیں گے تو جیوں گا ان کے قدموں میں کیوں نہ سانسیں یہ اپنی ادھار کر رکھ دوں، میں کیوں نہ سانسیں یہ اپنی ادھار کر رکھ دوں۔ اور آخر میں شاعر لکھتا ہے، میں آخری شعر کی طرف جا رہا ہوں، شاعر لکھتا ہے کہ آئیں گے تو جیوں گا ان کے قدموں میں کیوں نہ سانسیں یہ اپنی ادھار کر رکھ دوں۔ ارے ہزار بار بھی مجھ کو اگر حیات ملے، ہزار بار ہی ان پر نثار کر رکھ دوں، ہزار بار ہی ان پر نثار کر رکھ دوں۔ انہی اشعار کے سائے میں دعوت نعت دیتا ہوں محمد حسیب ظفر آتے ہیں اور باغ خلیل کے گل زیبا کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کیا کہ بنائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کیا کہ بنائی ہے آپ نے، بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کیا کہ بنائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کیا کہ بنائی ہے آپ نے، اوروں کے نقش لوگے جہاں سے مٹا کے سب، اوروں کے نقش لوگے جہاں سے مٹا کے سب، حق کی لگن دلوں میں لگائی ہے آپ نے، حق کی لگن دلوں میں لگائی ہے آپ نے، اخلاق اور علم کے زیور سے بے گمان، اخلاق اور علم کے زیور سے بے گمان،
ہر محفل حیات سجائی ہے آپ نے، ہر محفل حیات سجائی ہے آپ نے، انسانیت کو جہل کے تاریک دشت سے، انسانیت کو جہل کے تاریک دشت سے، ہر ظلم سے نجات دلائی ہے آپ نے، ہر ظلم سے نجات دلائی ہے آپ نے، بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کیا کہ بنائی ہے آپ نے۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں محمد حسیب ظفر آقا نامدار علیہ تحیت والثناء کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش فرما رہے تھے۔ سامنے ذی احتشام دوران نعت ہماری محفل کی زینت بنے علماء کرام جناب علامہ ہارون اعظم نشائی صاحب اور علامہ محمد حنیف صاحب، میں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا بلکہ جتنے بھی احباب آئے ہیں سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی برائے مہربانی اندر تشریف لے آئیں، جتنے بھی احباب ہیں باہر ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ اندر آ جائیں۔ 21 رمضان المبارک چونکہ مولائے کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو میں اس حوالے سے ہی جو کہ 3-4 دن پہلے گزرا ہے ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اور اس کے بعد مائک علامہ صاحب کے حوالے کر دوں گا۔ سامنے ذی احتشام شاعر لکھتا ہے کہ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے۔ باوجھ بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو انسان ہے خسارے میں نہیں ہے، اور حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے وارے میں نہیں۔ باوجھ بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے، اور حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے وارے میں نہیں ہے، اور من ماتا علی حب علی ماتا شہیدن، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے۔ ارے جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا پانی کا تناسب میرے گارے میں نہیں ہے۔ باوجھ بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں آخری اشعار کی طرف پڑھ رہا ہوں، شاعر لکھتا ہے کہ جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا پانی کا تناسب میرے گارے میں نہیں ہے، اور دیتا ہے وہ جنت غم شبیر کے بدلے، خالق کو یہ تجارت خسارے میں نہیں ہے، اور دریا کی طرح دل میں رواں الفت حیدر، ارے دریا کی طرح دل میں رواں الفت حیدر، دریا بھی ہے ایسا جو کنارے میں نہیں ہے۔ باوجھ بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دریا کی طرح دل میں رواں الفت حیدر، دریا بھی ہے ایسا جو کنارے میں نہیں ہے، اور من کنتو کا منظر ہے میرے سامنے عمار، لطف ایسا کسی اور نظارے میں نہیں ہے، لطف ایسا کسی اور نظارے میں نہیں ہے۔ یہ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی نسبت قرآن کے ساتھ اتنی مضبوط ہے کہ ان کو دنیا کا سب سے بڑا قاری قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر میں غلط نہیں تو
میں علماء کرام سے بھی جو ہے وہ اجازت لے کر بات کر رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قرآن کے سب سے بڑے قاری اور اس دین اور اس ملت کے سب سے بڑے پاسبان کہ اگر کوئی مسئلہ کسی کو پیش آتا تو وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چلا جاتا تھا۔ آج ہم اسی قرآن کے رموز لوٹنے کے لیے، قرآن کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس قرآن کی عظمتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو قرآن اس شب میں نازل ہوا، جس شب کو اللہ رب العزت نے قدر والی رات کہا ہے، جس شب کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر کہا ہے، جس شب کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے مغفرت عطا کر دوں، ارے کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی ہے جو آ کر اپنی حاجتیں میری بارگاہ میں پیش کرے میں اس کی حاجت روائی کر دوں۔ تو سامنے سے احتشام اس روحانی وجدانی قرآن کی محفل آج ہم سجائے بیٹھے ہیں اور انہی لمحات میں مزید کیف اور سرور برپا کرنے کے لیے میں التماس کرتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد ہارون ہاشمی صاحب نوشائی صاحب آپ آئیں اور اللہ رب العزت کے کلام کے رموز ہمیں سکھائیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان قرآن، علماء اہل سنت۔ الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخير البراء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين يتلون الكتاب وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عبادت حمد و سلام صدہا عزت و افتخار الہی معزز و محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت بزم قرآن پاک کے ختم پاک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادرم حافظ قاری محمد اسحاق صاحب کو اور ان تمام مقتدی حضرات کو کہ جنہوں نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر مکمل قرآن پاک کو سماعت فرمایا یا کچھ حصہ سماعت فرمایا۔ ان کا پڑھنا آپ کا سننا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کے ہر میدان میں دین اسلام کے اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے مالک کائنات اس کی روشنی میں مجھے حق سچ بیان کرنے اور سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ سیام وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، تصانیف کی گئی، تالیف کی گئی، جس نے کتاب لکھی، جس نے کتاب کو تالیف کیا، تو اس نے کتاب کے شروع میں یا کتاب کے آخر میں ایک جملہ لازمی لکھا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ہر شخص مصنف لکھتا ہے کہ میری کتاب کو پڑھنے والا قاری اگر میری کتاب میں کوئی غلطی دیکھتا ہے الا فی کتاب مبین، خشک اور تر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ماہ سیام وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی پیاری کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جہاں پر بہت سارے موضوعات کو بیان کیا، نماز کا موضوع بیان کیا، زکوٰۃ کا موضوع بیان کیا، حتیٰ کہ جہاں پر مختلف موضوعات کو اللہ نے بیان فرمایا، وہاں ہی قرآن پاک کی جہاں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک موضوع یہ ملتا ہے جس کو نسبت کا باب کہا جاتا ہے، تعلق کا باب کہا جاتا ہے، کہ انسان کی جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، جو کنیکشن ہے وہ کیسا ہے۔ اس حوالے سے اللہ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ اگر انسان باریک بینی سے کتاب کا مطالعہ کرے تو اس کو یہ بات واضح معلوم ہوگی کہ اللہ نے نسبت کے حوالے سے بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ انہی میں سے ایک ذکر اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب دیکھیں ماہ سیام ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کریم رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنی رحمتیں اپنے بندوں پہ نازل فرماتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ کریم ساری رات سارا دن اللہ کی طرف سے یہ صدا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا وہ آئے اور اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا وہ آئے سوال کرے اور اس کو عطا کر دیا جائے۔ اسی طرح اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی قرآن پاک، اس کی بھی فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف بنتے ہیں، جس نے ان کو پڑھا اس کو اللہ کریم 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ میں نے بات کی تھی کہ اللہ نے نسبت کا جو باب ہے اس کو مختلف جگہوں پر بیان فرمایا، انہی میں سے اللہ نے ایک یہ جگہ کہ اللہ نے فرمایا یہ ماہ سیام وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو گویا اللہ نے رمضان کے مہینوں کو کتاب کے ساتھ منسوخ فرمایا اور کتاب کو ماہ سیام کے ساتھ منسوخ فرمایا۔ تو جب 2 فضیلت والی جگہیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ دونوں میں پہلے ہی فضیلت پائی جاتی ہو تو ان کی فضیلت پہلے سے بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔
اللہ نے فرمایا یہ کتاب جو نازل فرمائی ہے ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور اپنے نبی کی آل کی محبت، اور تیسرا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحب تلاوت القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کرنے کا حریص بناؤ، محبت کرنے والا بناؤ۔ حضور نے یہ 3 پوائنٹس ہمیں دیے، کہا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی محبت، یہ 3 چیزیں لازمی سکھاؤ۔ اچھا اب سکھانے کا انداز کیا ہوگا؟ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کبھی بٹھا کر حضور کی سیرت کی کوئی کتاب پڑھ کے سنائیں کہ ہمارے حضور نے اس طرح زندگی بسر کی ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر ان کو بتاؤ کہ قرآن ہم نے روزانہ پڑھنا ہے، ہم نے قرآن سے محبت کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو کوئی چیز مفت مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ کے فضل سے تقریباً ہر چیز ہی مفت ملی ہے، اس لیے ہم قدر نہیں کرتے۔ وہ لوگ کہ جو اس وقت اس دنیا میں بھی ہمارے مسلمان بھائی مختلف مشکلات کا شکار، جس طرح برما میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، کشمیر میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، فلسطین میں مختلف جگہوں پر جہاں پر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جا کر ان سے پوچھئے کہ قرآن پاک کی محبت کیا ہے، ان سے جا کر پوچھئے کہ آزادانہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کا لطف کیا ہے، ان سے جا کر پوچھئے کہ جب آزاد ریاست میں کھڑے ہو کر بندہ اللہ کی کتاب کی تلاوت سنتا ہے کرتا ہے تو اس کا لطف کیا ہوتا ہے۔ تو حل میں تو اللہ نے ہر چیز مفت ادا کر دی ہے اور پھر بھی ہم اس کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کتنی اپنے اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھائی ہے۔ وہی بچہ جب جوان ہوگا پھر اس بچے نے ہی تو سوال کرنے ہیں کہ یہ جو محافل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ تو سرے سے اس کا انکار کر دے گا۔ یہ ختم قرآن پاک کی جو محفل سجائی گئی ہے اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم نے اس بچے نے جب بچپن میں دیکھا نہیں ہوگا کہ ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے، ہم نے قرآن پاک سے محبت کرنی۔ اور یہاں پر رک کر میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جس طرف ہم جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور انتہائی ترقی کرتا جا رہا ہے، بچے سے لے کر جوان تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک ہر شخص کے ہاتھ میں ٹچ والا موبائل ہے۔ تو ایک کلپ سنتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ جی فلاں عالم دین صاحب ہیں، انہوں نے اسلام کے بارے میں یہ بات سکھائی ہے، فلاں عالم دین ہے اس نے یہ بات سکھائی ہے، فلاں حافظ قرآن ہے اس نے یہ بات بتائی ہے۔ کرتے کراتے وہ جو نوجوان شخص ہوتا ہے نا وہ ان کی باتیں سن کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا وہی نوجوان شخص جس نے ہو سکتا ہے نماز بھی ادا نہ کی ہو، وہ بھی علماء کے اوپر تنقید کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ائمہ اکرام پہ تنقید کرتا ہے کہ دیکھیں جی امام صاحب کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ بھی کھڑے ہو کر وہ علماء کے اوپر اعتراضات کرتا ہے۔ اعتراضات کی گنجائش دین اسلام میں ہے، لیکن اس کے لیے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اور وہ علم کیسے آئے گا ہمارے پاس؟ جب ہم دین اسلام کو سیکھنے کے لیے کسی اللہ کے نبی کے اللہ کے ولی کے پاس بیٹھیں گے، جب ہم دین اسلام کو سیکھنے کے لیے کسی اللہ کے سکھائے ہوئے دین اسلام کو سمجھے ہوئے شخص کے پاس بیٹھیں گے، اور ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی اچھے معالج کے پاس جائے گا، اچھے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈھونڈے گا کہ کوئی دنیا میں کوئی اچھا سا طبیب مل جائے، پیسے اچھے ہوئے تو ہو سکتا ہے باہر کی کنٹری میں چلا جائے اور وہاں سے جا کر اپنا علاج کروا لے، تو اس کی کوشش ہوگی کوئی اچھا سے اچھا ڈاکٹر مل جائے۔ لیکن دین اسلام کی خاطر ہم اس بارے میں بالکل فکر نہیں کرتے کہ دیکھا جائے کوئی اچھا عالم دین کون ہے جو دین اسلام کی باتیں سچی سچی بتا رہا ہے، کون ہے جو دین اسلام کی باتیں ہمیں بھلائی کے طریقے پر سچے طریقے پر سکھا رہا ہے۔ دو باتیں انٹرنیٹ پہ سکھانے سے کوئی عالم دین نہیں بن جاتا، کوئی
دین اسلام کے ایک پوائنٹ کو سامنے رکھ کے واضح کرتے ہوئے دین اسلام کا عالم دین نہیں بن سکتا. عالم دین کا اگر میں پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں، اگر کسی نے درس نظامی کا مکمل کورس کرنا ہو تو اس کے لیے کم از کم 20 سے 25 سال درکار ہوتے ہیں. وہ دین اسلام، وہ قرآن پاک جس کو نازل ہونے میں 23 سال لگے، جس کو بیان کرنے میں، جس کی وضاحت اور فصاحت اور بلاغت کو بیان کرنے میں 23 سال لگے، اس کو چند مہینوں میں کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. پہلی چیز حضور نے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت کرنا سکھاؤ. اپنے گھروں میں سیرت نبی کی کتابیں رکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، بتائیں ان کو کہ ہم نے اپنے نبی سے محبت کرنی ہے. وہ ایک رائٹر ہے محمد ہیکل، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس نے کتاب لکھی دا 100 موسٹ فیوریٹ پیپلز کے نام سے، 100 مشہور شخصیات. تو اس نے، اب وہ عیسائی تھا، اس نے سب سے ٹاپ آف دی لسٹ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا. عیسائی تھا، تو اس کے جو مذہب والے تھے، اس کے جو بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے نبی کا نام تیسرے چوتھے نمبر پہ رکھا ہے، اور دین اسلام میں مسلمانوں کے جو دوسرے آخری نبی ہیں ان کے نام کو تم نے سب سے اوپر رکھ دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، اس کا میں تمہیں ایک تجربہ کر کے دکھاتا ہوں. ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، وہاں پر تمام لوگوں کو دعوت دی گئی، ہر مذہب کے ماننے والے یہود و نصارہ جتنے بھی تھے سارے آگے جمع ہوئے. تو اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی شخص ایسا ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اس نے یہ جملہ کہا تو وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے کوئی بھی نہ بولا. پھر اس نے کہا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی خاطر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ان کی ذات کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اس نے جب یہ جملہ کہا تو وہاں مجمع میں موجود کافی سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے. جب کافی سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تو اس نے کہا یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ نسبت ہے جس کی بنا پر میں نے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ رکھا ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ لوگ حضور کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اگر ہم نے اپنے گھروں میں اپنے نبی کی محبت کو اجاگر نہ کیا تو یہ نوجوان خراب ہو سکتے ہیں. یہی بچے، یہی جو فصلیں تیار ہو رہی ہیں دین اسلام کی، یہ بعد میں جا کر خراب ہو جائیں گے. ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے نبی کی عزت کیسے کرنی ہے، عزت پر پہرا کیسے دینا ہے، ناموس رسالت کی ہم نے حفاظت کیسے کرنی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، 3 چیزیں سکھاؤ. پہلی چیز حب نبیکم وحب اہل بیتہ، دوسری چیز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نبی کی آل کی محبت. سمپل سا کلیہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو وہ شخص بھی آپ کو محبوب ہوتا ہے. کوئی شخص آپ کے بیٹے کی تعریف کرے نا تو آپ کو وہ شخص بڑا پسند ہوتا ہے، اور کوئی شخص آپ کے بیٹے کے خلاف بات کرے آپ بھی اس سے دشمنی رکھتے ہیں. گویا کہ جو آپ کی اولاد سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کریں گے، جو آپ کی اولاد سے نفرت کرے آپ بھی اس سے نفرت کریں گے. تو سمپل سا کلیہ حضور نے کہا وحب اہل بیتہ، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ. تو گویا جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے حضور بھی اس سے محبت کرتے ہیں. جو حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے حضور کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. تیسری چیز حضور نے فرمایا حب قراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کرنے کا حریص بناؤ، محبت کرنے والا بناؤ. قرآن سے محبت. اچھا یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کو چھونا بھی ثواب کا کام ہے، دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے. اس کی آیت کا پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، اس کی آیت کے ترجمہ کو پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، تفسیر کو سمجھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. گویا کہ قرآن پاک کو ہر پہلو سے آپ دیکھیں تو آپ کو ثواب ہی ملے گا. کوئی نابینا شخص ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ چھو لے اس کو بھی ثواب ملے گا. کوئی شخص بول نہیں سکتا وہ دیکھتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. کوئی شخص جس پہلو سے بھی قرآن پاک کا مطالعہ کرے گا اللہ کریم اس کو لازمی ثواب عطا فرمائے گا. وحب قراءۃ القرآن، قرآن سے محبت کریے.
تین باتیں اللہ کریم ہمیں ان تین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں رک کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو دین اسلام کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو دین اسلام کی خاطر پیش کر رہے ہیں، مدارس میں داخل کروا رہے ہیں، اور اپنے بچوں کی جو بچپن ہے، بچپن اور جوانی، یہ دو ایسے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں، میں نے گزارے ہیں، ایسے خوبصورت لمحات ہیں کہ بندہ کوشش ہوتی ہے کہ آزادانہ ماحول ملے، کھیل کود کے لیے وقت مل جائے، باہر عیش و عشرت کا ماحول ملے، گھوم پھرنا، یہ وہ سارا چیزیں ہو جائیں۔ تو ہر بندے کی، ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے، کتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں سارے سمجھ رہے ہیں اس بات کو، تو وہ اسی دور میں جہاں پر چند لوگ اپنے بچوں کو دین اسلام کی خاطر بیچتے ہیں تو ان سے محبت کیا کریں۔ وہ بچہ اگر آپ کے محلے میں رہنے والا ہے تو اس سے محبت کیا کریں، اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کریں، کیونکہ وہی ایک بچہ ہے جو آپ کے دین اسلام کا بعد میں محافظ بنے گا۔ اگر کسی محلے میں ایک عالم دین ہونا تو سمجھ لیں کہ اس محلے میں جب تک وہ عالم دین موجود ہے تب تک دین اسلام کا پرچار ہوتا ہے۔ کسی محلے میں کوئی حافظ قرآن موجود ہے تو جب تک وہ حافظ قرآن زندہ رہے گا تب تک آپ کے محلے میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ تو ان لوگوں سے محبت کیا کریں۔ اور میں کافی مرتبہ اپنے دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے نا، حافظ قرآن، اس کے لیے کم از کم کوئی اچھے ذہن والا بھی ہو تو 2 سے 2.5 سال لگتے ہیں اس کو قرآن پاک حفظ کرنے میں۔ 2 سے 2.5 سال اس کو حفظ کرنے میں لگتے ہیں، اور اس کے لیے اس نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، سارا دن تلاوت کرنی ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، عصر کے بعد پڑھنا ہے، مغرب کے بعد پڑھنا ہے، حتیٰ کہ رات کو 10 بجے تک اس نے پڑھنا ہے۔ تو وہ بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ محنت کرتا ہوا بچہ اگر گھر آئے اور اس کو اس کے محلے والے وہ قدر نہ دیں، وہ اس کو وہ محبت نہ دیں جس محبت کا وہ حقدار ہے، تو اس بچے کے دل پر کیا گزرے گی؟ بے شمار اس دور میں ایسے نوجوان ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے درس نظامی کیا، قرآن پاک حفظ کیا اور پھر دنیا کے معاملات میں لگ گئے۔ وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے ان سے محبت نہیں کی، نفرت کرنا شروع کرنا۔ جب لوگ نفرت کرنا شروع کریں گے تو ہمارے جو آپس کے معاملات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے اسلوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو دین اسلام کی خاطر وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی بھی پوسٹ سے ریٹائر ہونا، کوئی میجر ریٹائر ہو، عام فوجی ریٹائر ہو، کوئی پولیس سے ریٹائر ہو، ٹیچر ریٹائر ہو، پروفیسر ریٹائر ہو، اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی زندگی تک وہ اس کے معاملات رہیں گے۔ زندگی ختم ہونے کے بعد دنیا سے جب چلا جائے گا تو قیامت والے دن کوئی نہیں کہے گا کہ ہے کوئی جس نے دنیا میں ٹیچرنگ کی نوکری کی تھی، کوئی ہے جس نے دنیا میں پروفیسر لیکچرار کی جاب کی تھی، کوئی ہے کہ جس نے دنیا میں فلاں اچھے عہدے پر اچھے انداز سے جاب کی تھی، آئے اور اس کو آج جنت دی جائے گی۔ نہیں، وہاں پر کچھ باتیں کی جائیں گی، اور وہ باتیں کیا ہوں؟ کہا جائے گا کوئی ہے جس نے دنیا میں قرآن کی تلاوت کی تھی، آئے اس کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ وہاں کہا جائے گا کوئی ہے جس نے دین اسلام کے مسائل کو سمجھا تھا اور آگے سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ آئے آج اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ وہاں پر پھر یہ جو دنیا کی جو پوسٹیں ہیں وہ ناکارہ ہو جائیں گی۔ تو اگرچہ ذریعہ معاش اچھا ہونا چاہیے، اچھے انداز سے کمانے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک میں ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، لیکن ہم نے دین کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور دین ہمارے پاس پہلا اور دنیا ہمارے پاس بعد میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کمانے کے چکر میں اپنے دین کو بھلا بیٹھے۔ دنیا میں جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریے، پیسہ کمانے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ ہمیں دین اسلام روکتا نہیں ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک شخص صبح اٹھ کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، اس کی اجرت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک شخص آدھا گھنٹہ دن میں مزدوری کرے گا، اس کو اجرت کم ملے گی۔ آدھا دن کرے گا، اس کو آدھی اجرت ملے گی۔ تو جتنی کوشش کریں گے اتنی ہی آپ کو اجرت ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دین اسلام کو بھی سامنے رکھ کے زندگی بسر کرنی ہے، تبھی جا کر ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی ان الذین یتلون الکتاب واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یرجون تجارۃ لن تبور، وہ لوگ جو یہ 3 کام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز قائم کریں اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں،
کریں۔ یہ 3 کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں، ایسا سودا کر رہے ہیں، ایسا کاروبار کر رہے ہیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ تجارتاً لا تبور، ایسی تجارت ہے، ایسا کاروبار ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے قرآن کی محبت کو اپنے سینوں میں بسائیے، اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کریں کہ آپ کے گھر میں صبح قرآن پاک کی تلاوت، اپنے گھروں کا ماحول ایسا پیدا کریں کہ آپ کے گھر میں قرآن سے محبت کرنے والے، اپنے نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ نہ تو صرف قرآن کے بغیر زندگی بسر ہو سکتی ہے اور نہ ہی اپنے نبی کی محبت کے بغیر زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ اور وقت اس قدر ہے کہ اس وقت یہود و نصارہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں سے یہ جو جذبہ عشق ہے، عشق نبی کا جو جذبہ ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور وہ آہستہ آہستہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے کس قدر وہ اس دین اسلام سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کو وہ اسلوب، وہ باتیں نہیں سکھائی کہ جو ہم نے ان کو سکھانی تھی۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے اصولوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم قاری محمد اسحاق صاحب کو، اور جنہوں نے ان کے ساتھ پیچھے سماعت کیا، مکمل قرآن پاک کا کچھ حصہ سماعت کیا۔ اللہ کریم ان کا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور زندگی کے ہر میدان میں ہمیں دین اسلام کے تمام ہی اسلوب کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معذرت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین، نماز تراویح میں تیری بابرکت کلام تلاوت کی، الہ العالمین اس کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول، حافظ صاحبان کا سنانا اور نمازی حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خطاً یا نادانستہ طور پہ اگر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی میں اپنے فضل سے معافی نصیب فرما۔ الہ العالمین جملہ کلام کا ثواب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیتاً، تحفۃً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیل ثواب جمیع انبیاء مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات دنیا سے پرلو فرما گئے سب کے واپس نصیب فرما۔ بالخصوص دعا کے لیے کہا گیا ولایت صاحب الہ العالمین ان کی سر فرما۔ مولا کائنات آج کی بابرکت رات اور بابرکت محفل کے طفیل ان کی قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر دخول جنت تک منازل کو آسان فرما۔ الہ العالمین اس بستی کے جتنے بھی کلمہ گو مسلمان دنیا سے چل بسے، الہ العالمین سب کی ارواح کو نصیب فرما، سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کائنات جن جن احباب نے حافظ صاحب کی خدمت کے لیے جس قدر بھی تعاون کیا، بلکہ اس مسجد کے ساتھ شروع سے لے کر آج تک جس قدر جنہوں نے تعاون کیا، سب کی جان، مال، کاروبار، عزت، آبرو میں اضافہ فرما، سب کی نیک جائز حاجات و مرادات و خواہشات کو پورا فرما۔
سب کے رزق کے اندر وسعت عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے اور اپنے حبیب کا سچا عشق نصیب فرما، عشق محمدی میں تڑپنے والا دل عطا فرما، عشق محمدی سے بھرا ہوا سینہ عطا فرما، عشق محمدی سے چمکنے والا چہرہ نصیب فرما، اپنا ذکر و شکر کرنے والی زبان نصیب فرما، اپنے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھیں نصیب فرما، دین اسلام کو سمجھنے والا ذہن عطا فرما، ہمیشہ اچھائی کی طرف اٹھنے والے قدم نصیب فرما، غریبوں کی مدد کرنے والے ہاتھ نصیب فرما، ناموس رسالت کے خاطر کٹ جانے والے جسم نصیب فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی خیر فرما، اس مسجد کو صبح قیامت تک آباد و شاد فرما، جو لوگ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے صبح و شام تک جو کرتے ہیں ان کی گھروں کو آباد فرما۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجعل عاقبتنا بالخیر والبرکۃ فی الدین والدنیا والایمان سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ جو سوال کرنے والے ہیں ان کی طرف سے یہ محبت ہے جو میں ان کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ التماس کرتا ہوں والد گرامی سے آئیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنا عبداللہ قاری صاحب کو یہ محبتوں کا تحفہ پیش فرمائیں، اور اس کے ساتھ ایک کپڑوں کا جوڑا بھی ہے جو کہ آپ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اسے بھی قبول و منظور فرمائے۔ ہماری مسجد کے خطیب میرے والد گرامی، آپ سے بھی لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، تو میں قبلہ قاری صاحب سے کہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے والد گرامی کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کریں۔ قاری صاحب جو کہ قرآن سناتے رہے اور ان کے پیچھے دو سامعین تھے، حافظ محمد شکیر اور حافظ مشرف طفیل صاحب، میں ان کو بھی بلاتا ہوں اور قبلہ قاری صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے شاگردوں میں یہ تحفے تقسیم فرمائیں۔ یہ تھوڑی سی نقدی ہے، اللہ رب العزت اسے قبول و منظور فرمائے۔ خادم مسجد محمد شاہ زیب محمود، آپ سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنی یہ تحفہ قبول منظور فرمائیں۔ علامہ محمد انیس صاحب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے میرے لیے بھی چونکہ نائب امام کی حیثیت مجھے اس مسجد میں حاصل ہے، گاؤں والوں نے محبت پیش کی ہے، اللہ رب العزت آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور جناب قبلہ ہارون صاحب نے آج ہماری محفل کو رونق بخشی، اللہ رب العزت آپ کی بھی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ رب العزت آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور اسی طرح ہمیں اس مسجد کو ہر سال، ہر وقت، ہر دن، ہر گھڑی اور ہر وہ اذان جو اس مسجد میں دی جاتی ہے اس اذان کے فوراً بعد اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق اور استطاعت فرمائے۔ دعا